جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر پیدا کی گئی ہیں، تمام چیزوں کی پیدائش کا ایک نہ ایک مقصود ہے، اور جب تک وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں گزار رہی ہے، تب تک وہ مخلوق قابل احترام ہے، اور اگر کوئی مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے اور مقصود کے خلاف زندگی گزارنے لگے، پھر اس مخلوق کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کائنات عالم کو منور کرتا رہے۔ چاند کی پیدائش کا مقصود اس کے علاوہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی ذوفشانی اور نورانی کرنوں سے عالم کے اندر چمک پیدا کرتا رہے۔ ستاروں کا مقصود راہ دکھلانے اور آسمان کی خوبصورتی کے علاوہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقاصد الگ الگ بنائے، جس میں خاص طور پر انسان اور جنات کے مقصود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، اور انسان اور جنات کی خصوصیت، انسان اور جنات کا خصوصی طور پر تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ تمام کائنات کا مقصود انسان اور جنات، دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن ان تمام مخلوقات کے مقاصد آ کر ٹھہر جاتے ہیں انسان اور جنات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، اگر ہم غور کریں تو تمام مخلوقات کے مقاصد کسی نہ کسی طور پر انسان کی ذات پر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اگر سورج اپنی کرنوں سے عالم کو منور کر رہا ہے تو اس کا مقصود بھی یہ ہے تاکہ یہ انسان اپنی دن کی زندگی میں بود و باش اور معاش کے ذریعے کو مکمل طور پر پورا کر سکے، اپنی معاش کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اگر چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوفشانی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اس کا مقصود انسان کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ دکھلانے کے طور پر پیدا کیا تو راہ دکھلانے کے لیے میرے بھائیوں انسان کی ذات کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی کہ جس کو راہ دکھلائی جائے۔ پتہ یہ چلا تمام مخلوقات کے مقاصد آ کر کے ٹھہرتے ہیں انسان کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے خصوصی طور پر انسان اور جنات کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر دونوں کے مقصود کو بیان کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ پر ہم غور کریں اور دیگر مخلوقات کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو، کسی موقع پر آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے انداز الگ الگ بنائے۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، درخت ہے
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ہاں اللہ نے ان کی نماز میں قیام رکھا ہے، قعود اور سجود نہیں رکھا۔ پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کی عبادات میں مشغول ہے، اللہ کی نماز میں مشغول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں صرف سجدہ رکھا ہے، رکوع وغیرہ نہیں رکھا۔ اور دیگر مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوقات کو اپنی عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتی ہو۔ یہ بہتے ہوئے دریا یہ بھی اللہ کی ذکر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ چہچہاتے درندے، یہ چہچہاتے پرندے اور یہ دہاڑتے ہوئے درندے، آپ ان کی زبان کو سمجھتے نہیں، لیکن اگر ان کی زبان کو سمجھنے کی طاقت آپ کو دی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام اپنی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس کرتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے قرآن کریم کے اندر عبادت کا جہاں پر تذکرہ کیا گیا صرف انسان اور جنات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ مخلوقات تمام کی تمام اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ درخت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، پتھر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہ بہتے دریا بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہ زمین کی سرسبزی اور شادابی اللہ کی تحمید و تقدیس میں مشغول ہے۔ پھر اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ ہم روایات اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور فرشتوں نے اللہ کی عبادت کس طرح پر انجام دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا قیام کے اندر کھڑا ہوا ہے، قیامت تک قیام اس کا پورا نہیں ہوتا۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، قیامت تک اس کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو رکوع کی حالت میں ہے، قیامت تک اس کا رکوع پورا نہیں ہوتا۔ یہ فرشتوں کی عبادات کے طریقے ہیں، یہ فرشتوں کی عبادات کے انداز ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ جیسا ایک انسان 60 اور 70 سالہ زندگی میں صرف 30 اور 35 سال کی زندگی ایسی گزرتی ہے، وہ عبادات کے اندر مشغول ہو پاتا ہے، اور ہم اس میں بھی اپنی عبادات کا اندازہ لگائیں۔ میرے بھائیوں، 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا کل ملا کر کے 1 اور 1.5 گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم مکمل طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ادھر یہ فرشتوں کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک لمحہ فرشتوں کا ضائع نہیں ہوتا جس لمحے میں وہ اللہ کی عبادت نہ کرتے۔